بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو قیمتی وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، اس وظیفے کی اتنی برکت اور فضیلت ہے، انشاءاللہ جو بھی آپ کے بگڑے کام ہیں وہ سب ہو جائیں گے۔ آپ کو دولت کا مسئلہ ہے، آپ کو بیماری کا مسئلہ ہے، لڑائی جھگڑے کا مسئلہ ہے، گھر میں تنگ دستی ہے، محتاجی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہیں، آپ کی کوئی بات نہیں مانتا، یا آپ کا کاروبار ہے اس میں برکت نہیں ہے، منافع نہیں ہے، یا آپ کوئی بھی کام کرتے ہو وہ صحیح نہیں ہوتا، یہ آپ کے پاس ملازمت نہیں ہے۔ یہ وظیفہ جو آپ کو بتانے جا رہی ہوں اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ پاک نے خاص اپنے نبی کے لیے اس کو اتارا ہے، اور اس میں آپ کی کچھ فضیلت جو بتاؤں گی، انشاءاللہ آپ کے تمام کام جو بگڑے ہوئے ہیں بن جائیں گے، جو بھی آپ کی زندگی میں مشکلات ہیں وہ حل ہو جائیں گی۔ آپ نے اس سورت کو کیسے پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، یہ اب طریقہ کار جان لیجئے۔ جب تک آپ کو طریقہ کار نہیں پتہ ہوگا پھر عمل اثر نہیں کرتے۔ کچھ خاص احتیاط ہوتی ہیں، تو اب اس کا طریقہ کار جان لیجئے۔ احتیاط میں سب سے پہلے یہ ہے کہ وقت، آپ نے اس عمل کو کب کرنا ہے۔ آپ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء یا تہجد کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ کوئی بھی مرد کر سکتا ہے، کوئی بھی عورت کر سکتی ہے۔ اکثر کچھ مردوں کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا ہوتا ہے، کیونکہ مرد بیچارے اپنی بیوی بچوں کے لیے، اپنا گھر پالنے کے لیے باہر محنت مشقت کرتے ہیں۔ اس طرح کچھ عورتوں کو بھی بہت سے مسائل ہوتے ہیں، وہ بھی اس عمل کو کر سکتی ہیں اور لازمی کریں، تاکہ آپ کی زندگیوں میں آسانیاں آئیں۔ دولت کے علاوہ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، بس آپ نیت رکھ کر یہ پڑھو گے، یہ عمل کرو گے، آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک کی خصوصی رحمت ہوگی۔ عورتیں اس کو خاص ایام میں بھی کر سکتی ہیں، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر پہلے آپ کوئی عمل کرتے ہیں، کوئی وظیفہ کرتے ہیں، کوئی تسبیح کرتے ہیں، اس کے فوراً بعد اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور جب آپ اس عمل کو کریں گے تو خاموشی کے ساتھ کریں گے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ وظیفہ بھی کر رہے ہیں اور گفتگو بھی کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نہ آپ کو کوئی بلائے، نہ آپ کسی کو بلائیں، خاموشی کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ کہیں بھی بیٹھ کر کر سکتے ہیں، لازمی نہیں ہے کہ مرد مسجد میں بیٹھ کر کریں یا عورتیں مصلے کے اوپر بیٹھ کر کریں۔ گھر میں جہاں بھی آپ کو جگہ ملتی ہے، چارپائی کے اوپر بیٹھ کر کر لیں، آپ بیڈ کے اوپر بیٹھ کر کر لیں۔ مختصر یہ ہے، جہاں بھی آپ کو جگہ ملے وہاں بیٹھ کر اس وظیفے کو کر سکتے ہو، کیونکہ بات ہوتی ہے نیت کی اور دل کی۔ اگر آپ واقعی سچی نیت سے کام کر رہے ہوتے ہیں، اللہ پاک اس کے اوپر خصوصی رحمت کرتے ہیں، اس شخص کے اوپر جو نیت سے کرتا ہے، اس کی ہر مشکلات دور کر دیتے ہیں۔ وقت کو مد نظر رکھ کے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وظیفے کا حصہ ہے، آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ درود شریف پڑھیں گے۔ یہ درود پاک آپ نے اول آخر 7 بار پڑھنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر۔ اور اگر کسی میرے بہن بھائی کو یہ درود پاک نہیں آتا تو کوئی سا بھی پڑھ سکتا ہے جو اس کو آتا ہے، اور اگر کوئی بھی نہیں آتا تو وہ اتنا کہہ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد آپ نے یہ سورت الم نشرح پڑھنی ہے، قرآن پاک کی الشراح، جسے الم نشرح کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اس سورت کو آپ نے کب پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، سب طریقہ کار بتاؤں گی۔ پہلے اس سورت کے بارے میں تھوڑا جان لیجئے کہ ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا، اور کیا آپ سے آپ کا وہ بوجھ نہیں اتار دیا جس نے آپ کی کمر جھکا دی تھی، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ پس بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ جب آپ فارغ ہو تو ریاضت کریں اور اپنے رب کی طرف دل لگائیے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورت الم نشرح ترجمے کے ساتھ پڑھ کے سنائی،
اور یہ مکی صورت ہے۔ کل آیات اس کی 8 ہیں۔ اب تھوڑا سا جان لیجئے اس صورت اتارنے کا مقصد کیا ہے۔ اللہ پاک نے اس صورت کو کیوں اتارا، اور اس کے بعد میں آپ کو عمل کا طریقہ بھی بتاؤں گی۔ کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کشادہ نہیں کر دیا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ پر اس کا اتنا بوجھ ہوتا تھا، اگر آپ اونٹ پر تشریف فرماتے تھے تو اونٹ بھی بیٹھ جاتا تھا، کیونکہ وہ وحی کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وحی کی عظمت اور قوت کو بیان کرتے ہوئے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس قرآن کو یعنی وحی کے پہاڑ پر نازل کرتے تو تم یہ دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی روح و عظمت کی وجہ سے پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا یہ عظیم فضل و کرم ہے کہ انہوں نے آپ کا سینہ مبارک کو کشادہ کر دیا، جس کی وجہ سے آپ کے لیے وحی کا بوجھ برداشت کرنا آسان ہو گیا۔ اس کے بعد اگلی جو آیات ہے ترجمہ، اور ہم نے آپ پر سے آپ کا وہ بوجھ اتار دیا جس نے آپ کی کمر جھکا دی تھی۔ اس آیت کریمہ میں بھی یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بوجھ کو دور کر دیا جو آپ کے لیے انتہائی وزنی تھا۔ اس بوجھ سے مراد وحی کی کیفیت ہے جس سے آپ نزول وحی کے وقت بوجھ محسوس کرتے تھے۔ اس سے مراد یہ منصب رسالت اور نبوت کی ذمہ داری کا بوجھ بھی ہے جو آپ پر ڈالا گیا۔ آپ کو پوری امت تک اللہ کا دین قرآن کریم کا پیغام پہنچانے کی ذمہ داری دی گئی۔ اس کے بعد آیت ہے ترجمہ، ہم نے آپ کے لیے آپ کی آواز شہرت بلند کیا۔ اس آیت کریمہ میں بھی اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور اپنی بے پناہ محبت اور الفت کا تذکرہ کیا ہے، بلند ترین مقام و مرتبے کو بیان کیا ہے جسے نبی کریم سرفراز کیے گئے۔ رسول اللہ کو یہ شرف عظیم حاصل ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کا مبارک نام لیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ رسول اللہ کا مبارک نام بھی لیا جاتا ہے۔ چنانچہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے جو کلمہ پڑھایا جاتا ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام لیا جاتا ہے۔ اس طرح اذان، اقامت، خطبہ، تشہد میں بھی اللہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام لیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر نماز میں رسول اللہ کا نام نہ لیا جائے اور آپ پر درود نہ بھیجا جائے تو نماز ناقص رہتی ہے۔ اس کے بعد آیت ہے ترجمہ، تو بے شک ہر مصیبت کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، یہ دنیا مصائب و مشکلات کا گھر ہے، چنانچہ جہاں انسان اپنی زندگی میں مختلف قسم کی پریشانیوں اور مصیبتوں سے دوچار ہوتا ہے، کبھی صحت، کبھی مال، کبھی دولت، کبھی اولاد کی وجہ سے مصیبتوں کا سامنا کرتا ہے، تو کبھی زمین جائیداد کو لے کر پریشانیاں جھیلتا ہے۔ انسان خواہ جتنا بڑے عہدے پر ہو، اس کی زندگی میں کچھ نہ کچھ پریشانیاں ضرور آتی ہیں، چاہے وہ ذہنی اور فطری پریشانیاں ہوں یا جسمانی اور جذباتی پریشانیاں ہوں۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو جب آپ کریں گے یہ سب پریشانیاں آپ کے اوپر سے دور ہو جائیں گی۔ اللہ پاک اس آیت کریمہ میں ہمیں یہ آگاہ بھی کر رہے ہیں کہ ہم غمگین اور اداس نہ ہو، کیونکہ ہر مصیبت کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے دین پر ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام اور رسول اللہ کی باتوں پر مکمل یقین رکھتا ہے، تو وہ مصیبت کے بعد آسانی ضرور دیکھے گا۔ اس کی زندگی میں تنگی کے بعد خوشحالی ضرور آئے گی۔ اور جو آخری آیات ہے اس کا یہ ترجمہ ہے، تو جب آپ فارغ ہو جایا کریں تو محنت کیا کریں عبادتوں میں، یعنی کہ اور اپنے رب کی طرف توجہ رکھیے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ جب آپ دین کی دعوت اور تبلیغ اور دین کے مختلف شعبوں میں امت مسلمہ کی ہدایت اور رہنمائی کے فریضے سے فارغ ہو جایا کریں تو اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیں اور عبادت میں ہمدن مشغول ہو جائیں، یعنی کہ اللہ پاک کی عبادت کریں۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے اس صورت کی تھوڑی سی تفسیر بیان کرنا چاہی۔ اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو آپ نے اس صورت کو صرف 33 بار پڑھنا ہے، اچھی طرح پڑھنا ہے، اور جب آپ اس کو پڑھیں گے
آپ کے ذہن میں آپ کے مقصد ہوں، جو آپ کے لیے مشکلات بنی ہوئی ہیں، جو آپ کی حاجتیں ہوں، آپ یقیناً اسی نیت سے ہی کریں گے کہ آپ کے تمام مسائل دور ہو جائیں۔ اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ یقیناً دعائیں نظر نہیں آتی، مگر یہ ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہیں۔ ان پر اعتماد حقیقت میں اللہ پر اعتماد ہے، اور کائنات کی ہر چیز اسی اعتماد کے حصار میں ہے۔ اس لیے دعا مانگا کیجیے اللہ پر پورے یقین کے ساتھ، کیونکہ اللہ شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اے پروردگار، ہماری عبادات کو قبول فرما، ہماری ہر جائز خواہش کو پورا کر، اور ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو ہدایت فرماتا ہے، جو صراط مستقیم پر چلتے ہیں، جو توبہ کرتی ہیں اور جن کی توبہ کو تو قبول کرتا ہے۔ یا اللہ، ہم پر رحم فرما اور ہمیں ہمارے والدین کی بخشش کا ذریعہ بنا۔ آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ایسے ہی فائدہ مند ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ہر وقت آپ کو ملتا رہے۔